ایک پاکستان، ایک نیا پاکستان بنانے کی تحریک میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں اپنی بات کرنے سے پہلے ایک دنیا کی تاریخ کی ایک حقیقت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کسی بھی معاشرے نے جب اپنی اصلاحات کی ہو، اپنے آپ کو ریفارم کیا ہو، اپنے آپ کو چینج کیا ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس معاشرے کہ ان لوگوں نے کیا ہو جنہوں نے اسی معاشرے کا نظام تباہ کیا. یہ کبھی نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں. جن جماعتوں نے 5 دفعہ صوبے میں باریاں لی ہیں، یہ 5 دفعہ باری لے چکے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی 5 دفعہ سندھ میں، 2 دفعہ سینٹر میں نون لیگ اور 3 دفعہ سینٹر میں پیپلز پارٹی. میں بات کر رہا ہوں پچھلے 27 سال میں. میں ساری قوم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے اقتدار 25 سال آنے سے پہلے ملک کے کیا حالات تھے، اداروں کے کیا حالات تھے، اور آج ان اداروں کے حالات دیکھیں. وہ چھوڑیں 27 سال پہلے، 5 سال پہلے پاکستان کے اداروں کے کیا حالات تھے، آج پاکستان کے اداروں کے کیا حالات ہیں. تو آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ یہی جماعتیں اب ایک کسی گنگا میں نہا کے پاک ہو کے آ کے تو ایک دم ایک نظام ٹھیک کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. یعنی جب آپ لوگوں کی اصلیت دیکھ لیتے ہیں تو یہ خودکشی ہے کہ بار بار آپ ان سے ڈسے جائیں گے. اب میں آتا ہوں جو پنجاب کے ہمارے حکمران رہے ہیں، یہ ہر جگہ آصف زرداری کو کہتے رہتے ہیں کہ جی آصف زرداری نے تباہ کر دیا ملک. یہ ہر جگہ آصف زرداری کو کہتے رہتے ہیں کہ جی آصف زرداری نے تباہ کر دیا ملک، ڈاکو راج تھا، فلانا تھا. اور ایک جگہ یہ بھی کہا کہ عمران خان آصف زرداری کی گیم کھیل رہا ہے. میں پہلے تو ان کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آصف زرداری سے 3.5 سال پنجاب میں الائنس نہیں کی، نہ ہی میں نے بلوچستان میں 5 سال ان سے الائنس کی، اور نہ ہی میں نے کہا کہ آصف زرداری اگر آپ کو پیپلز پارٹی بھی چھوڑ دی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جو نواز شریف نے کہا تھا. اور نہ ہی میں نے کہا نواز شریف نے کہ آصف زرداری ہم آپ کو 5 سال سہارا دیتے رہے. پہلے اس کو انہوں نے بچایا، اس کے پیپر چیلنج نہیں کیے، انہوں نے اس کے اوپر کرپشن کیسز کیے، اور جب پریزیڈنٹ کیا الیکشن آیا انہوں نے اس کے پیپر چیلنج نہیں کیے کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ تو اسے جیل میں رکھا تھا. سوئس کیس تو یہ نکالے تھے. تو آپ یہ دنیا کو کیا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں ووٹ دے دو نہیں تو زرداری واپس آ جائے گا. وہ جن سے ڈرا کے کہہ رہے ہیں ہمیں ووٹ دے دو. دیکھیں جی آپ سب کو ایک چیز سمجھیں کہ صوبے کے پاس پولیس، صوبے کے پاس لا اینڈ آرڈر، صوبے کے پاس تعلیم، صوبے کے پاس صحت علاج، ان کے پاس ایگریکلچر یعنی زرعی، ساری ان کے پاس یہ سب فیصلے کر سکتے تھے، زرعی اصلاحات کر سکتے تھے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو گورننس کی بنیاد ہوتی ہے وہ لوکل بلدیاتی نظام ہوتا ہے. کیوں نہیں انہوں نے 5 سال باقیوں کی طرح بلدیاتی نظام آنے دیا؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں آنے دیا. کیونکہ سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیا 18th امینڈمنٹ کے بعد. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو وزیر اعلیٰ تھے، صوبے تھے، اور خاص طور پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے پاس پرائم منسٹر سے زیادہ پیسہ تھا. اب ان کا تو کام تھا کہ جب ان کے پاس پیسہ ہے، جس طرح اپنے آرٹیکل 140A میں کہا، ان کا کام تھا نیچے بلدیاتی نظام بناتے اور اس کے ذریعے پیسہ ڈیولپمنٹ فنڈ استعمال کرتے ہیں.
انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ فنڈز کے ذریعے سیاسی رشوتیں دی گئیں. مجھے یہ بتائیں دنیا میں کوئی جمہوریت بتا دیں، کیونکہ میں تو باہر کرکٹ کی وجہ سے کافی اپنی زندگی گزاری ہے، کوئی مغربی جمہوریت بتا دیں جدھر بلدیاتی نظام نہیں ہوئے یا ڈیولپمنٹ بلدیات کے ذریعے نہیں ہوتی. ایک مجھے ملک بتا دیں مغرب میں. کبھی دنیا میں سنا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ سیاسی رشوت کی دے کے خریدتا ہے کوئی؟ یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ ایم پی اے اور ایم این اے کا کیا کام ہے ڈیولپمنٹ کرنا؟ اس کا کام تو قانون سازی ہے. ڈیولپمنٹ تو بلدیات کا کام ہوتا ہے. اور جو مشرف نے بلدیاتی نظام شروع کیا تھا اس کو بہتر کرتے ہیں بجائے اس کو ختم کر دیا. ہم جو نظام لے کے آ رہے ہیں، ہمارا بلدیاتی نظام میٹروپولیٹن کا علیحدہ ہوگا، لیکن اصل جو آپ نے اپنے لوگوں کو آزاد کرنا وہ تو دیہات میں ہے. یہ تھانہ کچہرہ پٹواری کی سیاست یہ آزاد تب ہوگی جب گاؤں کی سطح پہ آپ لوگوں کو اختیارات دیں گے. یونین کاؤنسل نہیں، گاؤں کی سطح کے اوپر. لیکن جی کبھی گوشت اسکول، میں یہ مائنڈ کر جاتا میں جب شہباز شریف کو شوباز شریف کہتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ کبھی فوج بھی جا کے اسکولوں کو چیک کرتی ہے کہ گوشت اسکول کون سے ہیں؟ کبھی فوج کا یہ کام ہے؟ یہ تو کام بلدیات کا ہے. آپ گاؤں کے لوگوں کے نیچے پرائمری اسکول ڈالیں اور میں دیکھتا ہوں کیسے بند ہوتا ہے پرائمری اسکول، کیسے ٹیچر نہیں آتا، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں پرائمری اسکول میں. تو فوج کا کام ہے وہ کرنا. یہ تو ڈرامے ہیں سارے. انہوں نے وہی انگریز کا نظام رکھا جس نے کنٹرول کرنے کے لیے غلاموں کو رکھا تھا. اپنے ملک میں اس نے بلدیاتی نظام بنایا تھا، یہاں اس نے کنٹرول کرنے کے لیے ایک سینٹرلائز سسٹم بنایا تھا. کسی نے یہ چینج نہیں کیا کیونکہ یہی سسٹم ان کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو میں آپ سب کو یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہے خوش کرنے کے لیے، یہ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست ختم کرنی ہے، جب تک ہم گاؤں کے لوگوں کو اپنی زندگی چلانے کے اختیارات نہیں دیں گے، جب تک ہم گاؤں کے لوگوں کے زمین کے مسئلے گاؤں کے سطح کے اوپر حل نہیں کریں گے، جب تک ہم تھانے کے اوپر کنٹرول گاؤں کے لوگوں کو نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کے نیچے پرائمری اسکول، بیسک ہیلتھ یونٹ گاؤں کے لوگوں کو نہیں دیں گے، جو بھی پاکستان میں آ کے کہتا ہے نا کہ میں ملک میں خوشحالی لے آؤں گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی خوشحالی نہیں لا سکتا پاکستان میں. پاکستان کے لوگ خوشحالی لے کے آئیں گے. ڈاکٹر اختر حمید خان ایک بڑا عظیم پاکستانی تھا. اس نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں ثابت کیا کہ اگر کچی آبادی کے لوگوں کو بھی آپ اختیارات دے دیں اپنی زندگی کے، وہ اپنی زندگی خود چلا لیں، وہ خود ہی خوشحال ہو جاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ آپ چلے جائیں، دنیا کی بہترین جمہوریت چل رہی ہے. ہر چھوٹا سا جو کینٹون ہوتا ہے مکمل طور پہ اپنی زندگی لوگ خود چلاتے ہیں. بہترین ڈیموکریسی کا ماڈل. 40,000 سگنیچر آپ ایک ایشو پہ کر دیں، ملک کو نیشنل ریفرنڈم کروانا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں جمہوریت اور آزادی. ہمارے لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. خود ان کے رہن سہن دیکھے، بادشاہ سلامت کی طرح 1260 پولیس والے ان کے خاندانوں کو حفاظت کرتے ہیں. یہ بھی ایک رائل فیملی ہے. ادھر وہ دوسری زرداری رائل فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بہنوں کو پروٹوکول مل رہا ہے، بچوں کو بادشاہ کی طرح شہزادوں کی طرح پھرے. یہ کون سی جمہوریت میں ہے؟ ہم جو انشاءاللہ آپ کے سامنے نظام لے کے آئیں گے، آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ صرف ایم این اے اور ایم پی اے کا کام قانون سازی ہوتا ہے. ہم فوری طور پہ 90 دن میں بلدیاتی الیکشن اس لیے کروائیں گے کیونکہ ہم نے سارے اختیارات نیچے بلدیات میں پہنچا دینے. ہم نے اپنے لوگوں کو آزاد کرنا ہے.
یہ فرسودہ نظام، یہ جو نظام جس نے عوام کو غلام بنا دیا، ان کو آزاد کرنا ہے بلدیاتی نظام کے ذریعے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ گاؤں کی سطح کے اوپر اتنا بڑا انقلاب آئے گا، کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ ڈائریکٹلی، ہم نے 50,000 پاکستان کے گاؤں ہیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہیں گے کہ 50,000 اوورسیز پاکستانیز ایک ایک گاؤں کو لے لیں، اور وہ گاؤں کی ڈیولپمنٹ ان کے نام ہوگی. آپ کو پتہ نہیں آپ کا کتنا بڑا اثاثہ باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو کوئی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے ہم سیٹلائٹ کے ذریعے وہاں کیمرہ سیٹ کریں گے، وہ امریکہ، انگلینڈ، سعودی عربیہ، جدھر سے بھی وہ گاؤں کو سپانسر کریں گے، ان کے سامنے پوری تصویر آ رہی ہوگی گاؤں کی ڈیولپمنٹ کی. اس طرح ہم پاکستان کو ڈیولپ کریں گے. اس طرح چائنا نے 40 کروڑ لوگوں کو 20 سال میں غربت سے نکالا ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 40 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. ہمارا چیلنج ہے کہ ہم پاکستان کے جو 7 کروڑ لوگ غربت میں بیچارے پسے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو کیسے نکالنا ہے. یہ ہے پاکستان کا چیلنج. اور چیلنج تب ہوگا جب آپ کا بلدیاتی نظام نیچے گاؤں کی سطح پہ اختیارات لے کے جائے گا. اور میں آج یہ آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھ میں، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. میں آپ کو ووٹ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے باہر سسٹم چلتے دیکھے ہیں. میں نے مغرب کے اندر ایک بلدیاتی نظام کو، لوگوں کو خوشحال کرتے دیکھا ہے. آزاد ہوئے ہیں وہ لوگ. کوئی کسی ایم این اے کے پیچھے عرضیہ لے کے بھاگ رہے ہیں، جی ہمارے کام کروا دو. یا تھانے مجھے بتائیں ایم این اے کا کیا کام ہے تھانے دار رکھوانا؟ ایم این اے کیوں اپنے تھانہ دار رکھوا رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو انصاف دینے کے لیے رکھوا رہا ہے، یا جو یہ کر رہے ہیں یہ ہمارے آپ کو لاہور میں آپ بتائیں کہ کیا کرتے ہیں تھانے دار رکھوا کے، جو بیچارے لوگوں مخالفین پہ ظلم کرتے ہیں، خوف، غلام بناتے ہیں لوگوں کو. تو میں آخر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے بڑی خوشی آج ہمارے ساتھ آئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو موقع ہے آپ نے اس کو میری نہیں اپنی جنگ سمجھنا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کی جنگ ہے، یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے. یہ ساری سٹیٹس کو کی پارٹیز ایک طرف ہیں. ہم بھی الائنس کر سکتے تھے، ہمیں سب سے دعوت تھی، ہر پارٹی الائنس کرنے کے لیے تیار تھی. نون لیگ تو خیر سب سے زیادہ، کیونکہ میاں صاحب کا دل ذرا تھوڑا کمزور ہے، وہ تھوڑا ڈرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ اس کو بھی ساتھ ملا لو. ہم نے اکیلے لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہمارے میں اور ان میں نظریات کا بہت بڑا فرق ہے. ہم جو نظام چاہتے ہیں وہ نظام آیا تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے. ہم ایک نیا نظام چاہتے ہیں جس میں ان کی ساری پریولیجز، وی آئی پی کلچر، پولیس اسکورٹ، بلٹ پروف گاڑیاں، ہمارے سرکاری جہازوں میں لاکھوں روپے کے خرچے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ گورنر ہاؤسز، یہ چیف منسٹر ہاؤسز، یہ پرائم منسٹر ہاؤسز سادگی اختیار کریں گے. ان کو یہ تو آتے ہی اقتدار میں بادشاہ بننے کے لیے.